الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. بلند تر صلوات پڑھے. عزیزان محترم، آج کی اس متبرک مجلس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ اعراف کی چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ. میری گفتگو سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی، کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوگی. ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے سورۃ اعراف میں. سورۃ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ. اللہ فرما رہا ہے ان الارض للہ، پوری زمین اللہ کی ہے، پوری زمین کا مالک اللہ ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. اللہ فرما رہا ہے یہ پوری زمین میری ملکیت ہے، لیکن بندوں میں سے جس بندے کو میں اللہ چاہتا ہوں اسے پوری زمین کا وارث بناتا ہوں. بندوں میں سے جس بندے کو میں اللہ چاہتا ہوں اسے پوری زمین کا، کسی ٹکڑے کا نہیں، کسی 2 مربع کا نہیں، پوری زمین کا وارث بناتا ہوں. اگر قرآن پہ ایمان ہے تو تجھے تسلیم کرنا پڑے گا آج بھی کوئی پوری زمین کا وارث ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ زمین میری ملکیت ہے، بندوں میں سے جس بندے کو میں چاہتا ہوں اسے پوری زمین کا وارث بناتا ہوں. اب کوئی تو وارث ہے، اللہ نے نام نہیں لیا، لیکن ایک بات کی کہ جسے میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں. اس سے ہمیں پتہ چلا اللہ سب سے زیادہ کسے چاہتا ہے؟ جو اس کا محبوب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ. اللہ اپنے محبوب کو چاہتا ہے. پتہ چلا پوری زمین کا وارث اللہ کا محبوب حضور اکرم کی ذات بابرکت. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ کس طرح. آئیے چلتا ہوں میں قرآن کریم کی طرف. جتنی گفتگو کروں گا قرآن کے اندر رہ کر کروں گا، روایت نہیں پڑھوں گا، آیت پڑھوں گا. ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ انبیاء، سورۃ انبیاء 21واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادی الصالحون. اللہ فرما رہا ہے ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا؟ من بعد ذکر، ذکر کے بعد. ان الارض یارثها عبادی الصالحون، ذکر کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے کو سلامت رکھے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے زبور میں لکھ دی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھا. لکھنے کے لیے ہاتھ چاہیے. کوئی ہے ید اللہ جو لکھتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم نے میں نے نہیں.
ہم نے زبور میں لکھ دیا. دیکھو یہ جو ہم ہے یہ ہے جمع کا صیغہ. ہم ہے جمع کا صیغہ. میں ہے واحد کا صیغہ. آسان کر دوں میں بول رہا ہوں آپ کہیں گے ہم سن رہے ہیں. جہاں ہم ہو وہاں زیادہ ہے. اللہ فرمانا ہم نے. اللہ یہ کہیے زیادہ وہ مجھے قرآن کا ہم ہی سمجھا دے. توحید اپنے لیے لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں اور ایک آیت نہیں بڑی آیات ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. میں نے نہیں ہم نے. ایک آیت ملے گی پورے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کرے. یہاں ہم نے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کرے. اب اللہ فرمانا ہم نے زبور میں لکھ دیا. ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. میں نے نہیں ہم نے. پھر اللہ فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سارے اسی کے جمع. ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی ذکر کے حفاظت کرنے والے ہیں. سارے اسی کے جمع. اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کتنی کا آیات پڑھوں دو سن لو. اللہ فرما رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا. میں نے نہیں ہم نے. پھر اللہ فرما رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا کی ہے. ہم نے. میں نے نہیں ہم نے. ایک آیت میں اللہ کہے میں نے. باقی ساری آیتوں میں ہم نے. تو یہ صیغہ تو جمع کا ہے. یہ میں اور ہم میں فرق کیا ہے بس ایک جملہ کہنے لگا ہوں. پہلا جو جملہ ہے وہ ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے. وہ تھا مقام عبادت. عبادت صرف اللہ کی. اس لیے لفظ بھی میں غور ہے. اس لیے لفظ بھی میں. باقی سارے مقامات پر ہم نے. اب جو مسلمان مفسرین ہیں انہوں نے لکھا کیا لکھا کہ جہاں اللہ ہم کہے وہاں کبریائی ہے, وہاں ناز ہے, وہاں چیلنج ہے. وہاں کبریائی ہے, وہاں ناز ہے, وہاں چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. کسی میں جرت ہو تو ایسی کتاب نازل کر کے دکھائے. ہم نے کیا, اللہ چیلنج کر رہا ہے. ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا ہے. جاؤ انسان کی انگلی کا ایک پور خلق کر کے دکھا دو. نہیں بنا سکتے جیسا اس نے بنایا. اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. ہم نے. دنیا کی طاقتیں زور لگا لیں تیرے ذکر کو دبا نہیں سکتی. کیوں؟ بلند ہم نے کیا ہے. اور وہی اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے. حکومتیں زور لگا لیں تیری نسل ختم نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا چیلنج ہے قرآن میں. حکومتیں زور لگا لیں تیری نسل کو ختم نہیں کر سکتے. ہم تیری نسل کو قیامت تک باقی رکھیں گے. چاہے مشرق میں رکھیں, چاہے جنوب میں رکھیں, چاہے شمال میں رکھیں, چاہے مغرب میں رکھیں, چاہے ظاہر میں رکھیں, چاہے پردہ غیب میں رکھیں.
تیری نسل کو ہم باقی رکھیں گے. جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جو قول معصوم ہے وہ بھی سن لو. قول معصوم، قول معصوم یہ ہے کہ جہاں اللہ ہم استعمال کرے وہاں ہم ساتھ ہوتے ہیں. ہائے ہائے، اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا؟ من بعد ذکر، ذکر کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے سالے بندے ہیں. بندہ نہیں، بندے. پوری زمین کے وارث. کب وارث؟ ذکر کے بعد. سوال اٹھے گا ذکر کیا ہے؟ سوال اٹھے گا ذکر کیا ہے؟ ابھی آج پڑھ کے اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. بریکٹ میں مترجمین نے ترجمہ کر دیا. اللہ فرمایا ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا. آیت میں قرآن نہیں، بریکٹ میں قرآن ہے. آیت میں لفظ قرآن نہیں، بریکٹ میں قرآن ہے. کہ اللہ فرما رہا ہے ذکر سے مراد قرآن ہے. میں نے مانا، میں نے تسلیم کیا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. مالک یہ کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے. تو بتا تیرا ذکر کیا ہے؟ مانے تو بتا دے. یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تیری مرضی کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ نے سورۃ طلاق میں ارشاد فرمایا، 65واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرما رہا قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا. میں نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے. ذکر میرا رسول ہے. کسی میں جرت ہو تو کہے کہ ذکر رسول نہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا وہ ذکر میرا رسول ہے. پتہ چلا رسول ذکر ہے، اللہ ذاکر ہے. ذکر اس کا ختم ہوتا ہے جس کا ذاکر نہ ہو. جن کو ہم مانتے ہیں وہ وجود ذکر ہیں. اب بات کلیئر ہو گئی کہ ذکر کے معنی قرآن، ذکر معنی رسول. اب ترجمہ کرنے لگا ہوں آج کا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذکر. ذکر معنی رسول. ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے سالے بندے. بڑا جملہ ہے. رسول کے بعد، رسول اللہ کے بعد اس پوری زمین کے وارث. عبادی یا صالحون، سالے بندے نہیں، میرے سالے بندے. اللہ فرما رہا میرے سالے بندے. مزہ تو سارا میرے میں ہے، مزہ تو سارا اسی میرے میں ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں میں علی والا، میں حسین والا، میں علی والا، یہ کمال نہیں. مولا کہے یہ میرا ہے، یہ کمال ہے. بندے ایسے جن کو اللہ کہہ رہا نہیں یہ میرے ہیں، میرے سالے بندے. پوری زمین کے وارث، کسی ٹکڑے کے نہیں، کسی خطے کے نہیں. جاؤ علماء سے پوچھو وہ بندے کون ہیں. زمین ہے تو وارث بھی ہیں، اور پوری زمین کے وارث. عبادیت صالحون ہیں بھی رسول کے بعد، ہیں بھی رسول کے بعد. یہ سارا مسئلہ ہیں بھی رسول اللہ کے بعد اور ہیں بھی صالح بندے. اگر یہ نہ ہوتا کہ رسول کے بعد تو سارے مولوی کہتے ہیں صالحین سے مراد نبی ہیں. کیوں اللہ نے نبیوں کو صالحین کہا ہے؟ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کریم کی طرح. اگر یہ بات ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورۃ انعام میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ
وإلیاسا کل من الصالحین. بات ہو رہی ہے صالح پہ. کل من الصالحین. اللہ نے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں یہ سارے کے سارے صالحین میں سے ہیں. میں سے ہیں. اس میں سے نے بتایا کہ صالح کوئی اور ہے اور ہیں بھی رسول کے بعد. ہیں بھی رسول کے بعد. تو وہ بندے کون ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے صالح بندے. اللہ نام نہیں لیتا، نشانی بتلاتا ہے. وہ بندے صالح ہیں. اتنا بڑا جملہ. وہ بندے صالح ہیں. عبادی صالح ہیں. وہ بندے صالح ہیں. بندے صالح ہیں. معاف کرنا تو عمل صالح کرتا ہے، وہ بندے صالح ہیں. یہ میرا بڑا جملہ ہے. تو عمل صالح کرتا ہے، وہ بندے صالح ہیں. جو وہ کریں وہ صالح ہیں. وہی تو ہیں. یا اللہ ان کی کوئی نشانی کو عطا پتا، کوئی تھوڑا سا پتا چلے وہ بندے کون ہیں. اب میں اشارہ کروں گا، میرے پاس وقت نہیں. اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں مجھے کم از کم 2 گھنٹے چاہیے آیتوں پڑھنے کے لیے. لیکن ایک جملے میں سمجھا دوں گا کہ وہ صالح بندے ہیں کون. ہیں پوری زمین کے وارث. ٹھیک بات طے ہو گئی. ہر مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے. ٹھیک. اور نماز میں یہ جملہ پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. پہلے کیا کہتے ہو؟ اے اللہ کے نبی تم پر سلام. پھر اس کے بعد صالح بندوں پر سلام. پتہ چلا نبی کے بعد ہیں. ان صالح بندوں پر سلام. اگر ہیں نہیں تو بھیجتا کن پر ہے؟ پتہ چلا نبی کے بعد کوئی صالح ہیں اور علیہ السلام ہیں. نبی کے بعد کوئی صالح بندے ہیں اور علیہ السلام ہیں جن پر ہر مسلمان سلام بھیجتا ہے. نماز میں بندگی میں ان پر سلام بھیجا جا رہا ہے. اب میں بندے کلیئر کرنے لگا ہوں. نام نہیں لوں. قرآن میں نام نہیں. مجھے نام نہیں آتا. یا میں مولا علی کا نام نہیں لیتا. کسی مائی کے لال میں جرت ہو کسی اور کا لے کے دکھائے. میں باہر کا رہنے والا نہیں. میں اتنی آیتیں پڑھوں گا کہ ان کے گرد دائرہ لگا دوں گا. دوسرا بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا ان صالح بندوں کے گرد. دیکھو حیدری آئی ان صالح بندوں. یا رسول اللہ ان صالح بندوں کی ایک نشانی کیا ملی؟ نماز میں ان پر سلام کیا جاتا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ. عباد اللہ ہے صالح. عبد اللہ نہیں، عباد اللہ. صالح بندوں پر سلام. بندے پر نہیں، بندوں پر. پوری زمین کے وارث بندے. اب یہاں تک آ گئے. دیکھو قول معصوم یہ ہے بنص قرآن. معصوم نے فرمایا جو حالت گناہ میں ہو اس پر سلام مت بھیجو. نہیں جملہ بڑا تھا. جو حالت گناہ میں ہو یعنی جو گناہ کا کام کر رہا ہو اس پر سلام مت بھیجو. مت کہو کہ تیری سلامتی ہو. کیوں؟ وہ گناہ کر رہا ہے. پتہ چلا جو گناہ کر رہا ہو اس پر سلام نہیں کیا جاتا. اب دیکھو اللہ نے زمین کو کیسا بنایا ہے. ہر جگہ وقت کا فرق ہے.
یہ چھوٹا سا ملک پاکستان ہے، اس میں وقت کا فرق ہے، کراچی والوں کا اور ہے، لاہور والوں کا اور ہے، خاص کر رمضان کے مہینوں میں وقت کا پتہ چلتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہیں آدھے گھنٹے کا فرق، کہیں گھنٹے کا، کہیں 2 گھنٹے کا، کہیں 3 گھنٹے کا، کہیں 4 گھنٹے کا، کہیں 10 گھنٹے کا فرق ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان آباد ہے، پوری دنیا میں 24 گھنٹے نماز پڑھی جا رہی ہے، ابھی بھی پڑھی جا رہی ہے، ابھی بھی پڑھی جا رہی ہے۔ وہ کوئی ایسا وقت ہی نہیں جس وقت نماز نہ ہو، کیونکہ وقت کا فرق ہے۔ پتہ چلا 24 گھنٹے پوری دنیا میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اور 24 گھنٹے ان بندوں پہ سلام کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا یہ بندے وہ ہیں جو 24 گھنٹے طیب بھی ہیں، طاہر بھی ہیں۔ یہ بندے بندہ نہیں، بندے 24 گھنٹے طیب بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، پوری زمین کے وارث کوئی تو ہیں۔ میں نے کہا میں مولا علی کا نام نہیں لیتا، کسی اور کا لو، بتاؤ بندے کون ہیں؟ قرآن پڑھا ہے، روایت نہیں پڑھی، کوئی تو بندے ہیں جو پوری زمین کے وارث۔ اب جملہ کہوں، جاؤ اپنی پسند کے مفتی سے فتویٰ لے لینا۔ میں مفتی نہیں، میں قیمتی ہوں، میں فتویٰ کیوں دوں؟ جا کے پوچھ لینا، یہ میری بات کی یہ بندے بھی تائید کریں گے۔ موجودہ زمانے میں تو جنازے کا بن گئے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے۔ جنازے کی کسی کی نماز پڑھنی، جنازہ بڑا، بندے زیادہ اکٹھے ہو جائیں، جب پڑھنے لگے مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی یہ جس کی زمین میں جنازہ پڑھ رہے اس سے پہلے پوچھ لو۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس کی عارضی وارث ہے، عارضی وارث، یہ جو عارضی وارث ہیں ان کے ڈاکومنٹ تحصیل میں ہوں گے یا ضلع میں ہوں گے، جو حقیقی وارث ہیں ان کے ڈاکومنٹ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ آئے ہائے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن میں لکھے ہوئے کہ پوری زمین کے وارث، جو عارضی وارث ہے، جس کی 2 کلے زمین یا 4 کلے، اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی اس کی زمین پر نماز پڑھے، جتنی مرضی پڑھے، قرآن سارا دن پڑھتا رہے، نماز قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ وارث کی اجازت کے بغیر پڑھی، وارث کی اجازت کے بغیر پڑھی۔ اگر وارث راضی ہے پڑھ ثواب ہوگا، تو پھر معافی مانگ کے جملہ کہوں، اس پوری زمین کے وارث بھی ہیں، اس پوری زمین کے وارث بھی ہیں۔ اگر تیرے اوپر زمین کے وارث راضی نہیں، جتنی مرضی کا پڑھ، قبول ہی نہیں ہونی۔ کیوں؟ جن کی زمین ہے اسی پہ سجدہ کر کے انہی کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ کچھ نکلتا ہے زمین سے، نکلتا ہے، کھاتا ہے انہی کا، پیتا ہے انہی کا، چلتا ہے انہی پہ، انہی کی ملکیت پہ۔ سوچ کے بات کر، مرنے کے بعد تمہیں دفن ہونا ہے ان کی ملکیت میں۔ یہ جو زمین ہے نا، یہ جو زمین کے وارث ہیں، جو بندہ ان وارثوں سے بغض رکھے، زمین کو اچھا نہیں لگتا۔ زمین یہ انتظار کرتی ہے، آنا تو نے میرے پاس ہے، جب تو آئے گا پھر میں تو اس سے پوچھوں گی میرے وارثوں سے بغض رکھ کے میرے اوپر چلتا کیسے رکھا۔ اگر میں تیری ہڈیاں نہ توڑوں تو پھر میں وارثوں کی ملکیت کیسی ہے؟ بشارِ قبر ہوگا نا، انہی کے لیے بشارِ قبر ہوگا جو وارثوں سے بغض رکھتے ہیں۔ زمین کے وارث بندے، آخری جملہ سنو، مجھے شہادت کے بھی 2 جملے کہنے ہیں۔ زمین کے وارث بندے، بندہ نہیں، بندے،
جاؤ قرآن میں آیت نہ ملے میرا گریبان پکڑنا میں پھر بھی یہاں ہوں گا. ہر بندے کو جنت کی بڑی تمنا ہے, جنت کی بڑی تمنا ہے. اللہ نے جنت بنائی ہے لیکن بندوں کے آگے بیچ دی ہے. بڑا جملہ میں پھر کہہ گیا, ان اللہ, سورۃ توبہ, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ فرما رہا ہے مومنین میں سے کچھ مومن ہیں, سارے بھی نہیں, مومنوں میں سے, سارے مومنوں میں سے اللہ نے چھانٹی کی ہے. مومنین میں سے کچھ مومن ہیں جن سے اللہ نے سودا کیا. اللہ نے سودا وہ کرتا ہے جسے نفع دکھائی دے. ہائے بڑا جملہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے ان بندوں سے سودا کیا. کچھ تو ان کے پاس مال قیمتی تھا جو اللہ کو بڑا پسند آیا تو اللہ نے خریدا کہ یہ قیمتی مال ہے, نفع کا سودا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کی جانیں, ان کے مال میں نے خرید لیے. ان بندوں کی جانیں اور مال میں نے خرید لیے. بے ان لہم الجنہ, ان کو پوری کی پوری جنت دے دی. دے گا نہیں, کوارٹر نہیں, جنت کا کوارٹر نہیں, انہوں نے جانے اور مال دے کے جنت کی پوری قیمت ادا کی ہے. بڑا جملہ ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. پوری قیمت ادا کی ہے. اللہ, یا اللہ ان بندوں کا کوئی ڈریس, اللہ نے جو قاتلون فی سبیل اللہ, وہ صرف میرے لیے لڑتے ہیں, جہاں میں کہوں وہاں جان دے دیتے ہیں, بچاتے ہیں نہیں. وہ جان بچانے والے جہاں کہوں جان دیتے ہیں, پہلے قتل کرتے ہیں پھر قتل ہو جاتے ہیں. اب اللہ فرما رہا وعدۃ اللہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, یہ جنت کے ایگریمنٹ کا وعدہ. اللہ فرما رہا میں نے تورات میں لکھا, میں نے انجیل میں لکھا, میں نے قرآن میں لکھا. پتہ چلا ایگریمنٹ تو پہلے ہی ہو چکا ہے, ایگریمنٹ پہلے ہو چکا ہے. آج کی مجلس میں بڑا جملہ کہنے والا ہوں. پتہ چلا کوئی بندے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اور مال دے کے اللہ سے جنت خرید لی. جو چیز خرید لے وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ جوہری صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ 2 لاکھ کی بھینس مجھے بیچیں, 2 لاکھ بھی لے لیں اور بعد میں کہیں کہ دودھ بھی میرا. وہ جو دودھ ہے وہ میں نے دودھ کی بھینس جو وہ خریدی ہے, اب میری مرضی ہے اس کا دودھ دھو کے میں کسی کو مفت دوں, کسی کو پیسے سے دوں, یہ میری مرضی, کیونکہ میں نے بھینس کی قیمت ادا کر دی. اب کچھ بندے ہیں جنہوں نے جنت کی قیمت ادا کر دی, اب جنت بن گئی ان کی ملکیت. ان بندوں کی مرضی ہے کہ قیامت کے دن نماز سے جنت دیں, کسی کو ویسے ہی دے دیں. نمازیں لے کے جاؤ گے, وہ کہتے ہیں ہم لیتے ہی نہیں, پھر کیا کرو گے؟ جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں, روایت نہیں. ان بندوں کا پتہ ڈھونڈ نہیں. پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. ایک جملہ, ایک آیت پڑھ کے میں اپنے مقصد کی طرف آؤں. اللہ فرما رہا تلک الجنت التی نورثو من عبادنا من کان تقیا. اللہ فرما رہا یہی وہ جنت ہے جس کے وارث ہم نے بنائے ہیں. کن کو بنایا؟ یہ میرے تقی اور نقی بندے ہیں. جنت کے وارث بھی بندے, قرآن کے وارث بندے, زمین کے وارث بندے. ان بندوں کو ڈھونڈ جنہوں نے جنت خرید لی ہے. انہوں نے کیا اللہ سے وعدہ کیا, جو دنیا میں کہے گا ہم کریں گے, جہاں کہے گا جان بھی دے دیں گے, مال بھی دے دیں گے. اب پہلے انہوں نے وعدے پورے کریں گے تو پھر اللہ ان سے وعدہ پورا کرے گا. یا پوری تاریخ اسلام میں دیکھ کس نے وعدے پورے کیے. ایک ہی ذات ملے گی
جس نے سجدے میں سر رکھ کے کہا تھا میرے مولا حسین نے پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں نے اصغر بھی دے دیا، میں نے اکبر بھی دے دیا، میں نے جانیں بھی دے دی، میں نے اپنا مال بھی دے دیا، اب تجھ پہ واجب ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا کرے۔ مذاق نہیں، 6 ماہ کے بیٹے کو میدان میں لے کے آ جانا، مذاق نہیں، 72 لاشیں اٹھانے، پھر بھی 3 دن کا بھوکا۔ جہاں انسانی سوچ ختم ہو جائے وہاں سے کردار حسین شروع ہوتا ہے۔ میں کل چوک میں پڑھ رہا تھا سیالکوٹ میں نے 35 منٹ تقریر کی، گرمی زیادہ تھی، میں نے 3 مرتبہ پانی پیا۔ مولا حسین کا ذکر کرتے ہوئے فضائل پڑھ رہا تھا، میں نے 3 مرتبہ پانی پیا۔ بطول کے بیٹے کا حوصلہ دیکھ، 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اور 72 لاشیں، 72۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے جب سید اپنی باری گیا ہے اس وقت 90 میل سفر کر چکا تھا۔ یہ حوصلہ صرف ان کا ہے، کسی بندے کے بس کی بات نہیں۔ میرے مولا حسین میدان کربلا میں فرماتے ہیں عباس بھائی کسی باپ میں جرت نہیں کہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے، یہ بطول کے بیٹے کا حوصلہ ہے، جوان بھی اٹھائے، بوڑھے بھی اٹھائے۔ جب اکیلا رہ گیا نا تو وہ ششماہ رہ گیا، بس میں تیاری کے 2 جملے پڑھوں گا۔ ششماہ رہ گیا، اس کو میدان میں لے کے گئے، جب تیر لگا ہے نا، سید انیس لکھتے ہیں شاہ لاش کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ پکارے، اے بار خدا خلق سے اصغر بھی صدارے، ساتھ شکر کہ تو نے میرے سب کام سوارے۔ جو اصغر کی قربانی دے کے اللہ کا شکریہ ادا کرے اس ذات کا نام حسین ہے۔ ساتھ شکر کہ تو نے میرے سب کام سوارے، اب اور پہ نظر نہیں پاس ہمارے۔ یہ ہے پسرے صاحب معراج کا ہدیہ، مقبول ہو اس بندہ محتاج کا ہدیہ۔ یہ کہہ کے پھر گردن تسلیم جھکائی، مالک جو تیری مرضی، وعدہ جو کیا ہے، مالک جو تیری مرضی، یہ کہہ کے پھر گردن تسلیم جھکائی، تلوار سے لحد کھودی اور لاش چھپائی۔ جب خاک میں وہ چاند سی تصویر چھپائی، تعویذ پہ منہ رکھ دیا، رکت بہت آئی، چلائے کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اصغر۔ اس کے بعد میرا مولا حسین اکیلا گنجے شہیدہ میں بیٹھ کے کہتا ہے واہ غربتا پروردگار آج حسین غریب ہو گیا۔ سید مونس لکھنوی لکھتے ہیں اب حاضرین مجلس ماتم کریں بپا، پڑھتا ہوں حال بے کسی شاہ کربلا، جس جا پڑا ہے لاشائے ہم شکل مصطفیٰ، وہاں چپ کھڑے ہیں ٹیکے ہوئے تیغ مرتضیٰ، آنکھیں پھرائے خاک پہ اکبر تو سوتے ہیں، یہ گہرے گہرے زخموں کو گن گن کے روتے ہیں۔ راشا تھا دست و پا میں چاہے کوئی خسال کے، کہتے تھے لے گیا کوئی میرے دل کو نکال کے، بیت تو شرف میں لے گئی بہنیں سنبھال کے۔ شاید آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا، بیت تو شرف میں لے گئی بہنیں سنبھال کے۔ مولا حسین کا کوئی رہ نہیں گیا، جب بہنوں نے دیکھا برداشت نہیں، بیت تو شرف میں لے گئی، ایک طرف سے جناب زینب نے پکڑا، ایک طرف سے ام کلثوم نے پکڑا، بیت تو شرف میں لے گئی بہنیں سنبھال کے۔ زینب یہ بولی باہوں کو گردن میں ڈال کے، جلوہ کوئی گھڑی رخ انور کا دیکھ لوں، مسند پہ آپ بیٹھئے میں جی بھر کے دیکھ لوں، اور میرا لحظے کا مہمان بھائی، میں تیرے لیے مسند بچھاتی ہوں، تو اوپر بیٹھ،
میں تجھے جی بھر کے دیکھ لوں. ٹپکا کے اشک خاک پہ بیٹھ گئے امام. فرمایا سوگوار ہوں قصہ ہوا تمام. اور نہ میرا اکبر رہا نہ اون محمد رہے نہ قاسم رہے نہ بتاؤ. اور میں مسند پہ کیسے بیٹھوں؟ جلتی زمین پہ سوتے ہیں سب میرے لالا فام. اب امام نے تیاری شروع کی. شبیہ تیار ہے؟ مجھے بتا دینا کیونکہ مجھے جو وقت دیا گیا اس میں 2 دقیقے رہ گئے ہیں، اس لیے مجھے وقت آپ کے وقت کا احساس ہے. توجہ ہے میرے جملوں پر. میں نے کیا عرض کیا؟ میرے مولا حسین نے تیاری شروع کی. جب آئے ہیں بیویوں کو وصیتیں کی. امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سے کہتے ہیں بہن تھوڑی دیر کے لیے میری مدد کر. بہن تھوڑی دیر کے لیے میری مدد کر. بھیا کیا مدد چاہیے؟ مجھے اپنے بیٹے سے ودا ہونا ہے، میرے ساتھ چل. اس خیمے میں آیا میرا مولا حسین جہاں چوتھا امام حالت بیماری میں پڑا ہوا ہے. اب اگر کسی بے ہوش کو ہوش کروانا ہو تو کیسے کرواتے پتہ ہے؟ اس کے منہ پہ پانی چھڑکتے ہیں. خیام میں پانی نہیں. مولا حسین ہوش کروائیں تو کیسے؟ پتہ کیسے ہوش کروائی؟ اپنے جوان بیٹے کا سر گود میں رکھا. بیٹے کا چہرہ دیکھ کے نہ مولا کے آنسو نکلے. وہ آنسو چوتھے امام کے رخساروں پہ پڑے. چوتھے امام نے آنکھ کھولی. جب آنکھ کھولی نا تو لہو میں ڈوبا ہوا ایک انسان نظر آیا. زخمی انسان نظر آیا. دیکھ کر کہتے ہیں بابا یہ کیا ہوا؟ آپ کی اور دشمنوں کی جنگ ہو رہی تھی، کیا بنا؟ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اب امام کس کا بتائے؟ امام نے سارے دن کی کاروائی کو ایک جملے میں بیان کیا. امام فرماتے ہیں بیٹا زین العابدین سمجھ لے مردوں میں یہ تو رہ گئے. بیٹا زین العابدین مردوں میں یہ تو رہ گیا یا میں رہ گیا. بیٹا تیری منزل بہت کٹھن ہے. کیا کرے گا بابا؟ میں شکر کروں گا. بس عزاداران حسین بیٹے کو وصیتیں کی. اس کے بعد دوسرے خیمے میں آیا. ساری بیویاں کٹھی تھی. اب بیویوں کو امام نے وصیتیں شروع کی. امام فرماتے ہیں شب کو جو مجھ کو ڈھونڈ کے روئے سکینہ جا. میں جا رہا ہوں سکینہ کو میرے بغیر نیند نہیں آتی. یہ رات کو مجھے ڈھونڈے گی میرا بابا کہاں چلا گیا. شب کو جو مجھ کو ڈھونڈ کے روئے سکینہ جان. زینب خدا کے واسطے اس کا رکھنا تم دھیان. لو بی بیو کریم تمہارا نگہبان اللہ کے حوالے. لو بی بیو کریم تمہارا نگہبان. لو آؤ بانو ہوتا ہے رخصت یہ مہمان. کبرا کدھر ہے دل برے زہرا کو دیکھ لے. سجاد کو جگاؤ بابا کو دیکھ لے. کیوں میں نے واپس نہیں آنا؟ امام نے وصیتیں کی. اس کے بعد کہتے ہیں اماں فضا میرے لیے کوئی پرانا لباس لے کے آ. کائنات کا نواب ہے لیکن ماں سے پرانا لباس میں نے خود پڑھا ہے. مقتل کی کتاب میں امام فرماتے میرے لیے کوئی پرانا لباس لے کے آ. لیکن ایسے کرنا کسی کو دکھانا نہیں، خاص کر میری بہنوں کو پتہ نہ چلے کہ بھائی نے پرانا لباس مانگا. بی بی فضا ایک خیمے میں گئی. ایک صندوق کھولا وہاں سے ایک پرانا لباس نکالا. لے کے آ رہی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نظر پڑی. بی بی فرماتی اماں فضا کیا لے کے جا رہی ہیں؟ بی بی خاموش. امام نے فرمایا تھا بتانا نہیں. جب بی بی نہیں نہ بولی اس وقت جناب زینب فرماتی ہیں اماں فضا نہ چھپا. مجھے پتا ہے میرے بھائی نے کفن مانگا.
اما فضا نہ چھپا، مجھے پتا ہے میرے بھائی نے کفن مانگا ہے۔ بس عزادارہ نے حسین، میرے مولا حسین نے وہ لباس زیب تن کیا، پرانا تھا، اس کو پھر جگہ جگہ سے میرے مولا نے پھاڑا ہے۔ شاید کوئی بسیدہ سمجھ کے چھوڑ جائے۔ امام کو پتا تھا کہ میرے دشمن ایسے ہیں، انہوں نے میرا لباس بھی لوٹنا۔ امام نے اس کو جگہ جگہ سے کیا کیا؟ ایمان سے بتاؤ ان بہنوں کے سامنے اس بھائی کی کیا حالت ہوگی، بہنوں کی کیا حالت ہوگی جن کے سامنے ان کا بھائی پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پھر اپنے ابا کا لباس اوپر پہنا، نیچے پھٹا ہوا لباس پہنا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیت، ویا سکینت، ویا فضت علیکن منی سلام۔ تمام بیویوں کو امام نے سلام کیا۔ آخری دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو، شبی تیار ہے شک؟ بس دو جملے اور طالب دعا۔ اب امام نے کیا کیا؟ سید انیس لکھتے ہیں بیت و شرف سے نکلے جو سلطان بحر پر، دیکھا کہ ذوالجلال کھڑا ہے جھکائے سر، حضرت نے باغ تھام کے دیکھا ادھر ادھر، کوئی نہ دوست تھا نہ برادر نہ تھا پسر، تنہائی حسین پہ دنیا نے رو دیا، غربت پہ خود اپنی شاہ بالا نے رو دیا، آج میں اتنا غریب ہو گیا۔ اینا اینا علی اکبر، اینا اینا قاسم، تم کہاں چلے گئے؟ تم سب کو میں نے سوار کرایا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں رہا۔ اتنی دیر میں وہ بی بی آئی، برقع پہن کر کہا بھیا کوئی نہیں رہ گیا، میں جو ہوں سوار کرانے والی۔ اس بی بی نے سوار کرایا۔ آخری جملہ تیاری کا پڑھ کے میں یہی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ جب بی بی نے سوار کرایا، ذوالجناح چلا، ایک قدم چلا، ذوالجناح رک گیا۔ امام فرماتے ہیں آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا۔ گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا مولا میرے پاؤں کی جانب دیکھ۔ اب جو امام نے نیچے دیکھا تو پچھلی ٹانگوں سے 4 سال کی معصومہ لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی میرے بابا کے گھوڑا، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا، میرا بھیا اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھیا اصغر گیا واپس نہیں آیا۔ بس عزاداران حسین، آخری جملہ اور طالب دعا میرے مولا حسین میدان میں گئے، پھر کیا کیا نہ ظلم ہوئے تنے پاش پاش پر، غربت بھی رو رہی تھی مسافر کی لاش